سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو 22 لاکھ ملوہ میل کا ایریا فتح کرنے کے بعد بھی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، جس کے صرف نام سے روم اور فارس کی سلطنت شکست کھاتی ہو۔ کافروں نے کہا اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ میرے نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر کے خلافت میں پہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، جن کی حکومت میں ایران، عراق، عرب، ارمینیا، سیریا، یمن، عمان، فلسطین، مصر، ان سارے دیش کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ دوستو آج کی اس شاندار ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو حضرت عمر حضرت حمزہ کے طرح عرب کے جانے مانے جنگجو تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر سے تلوار لے کے نکلے ایک غلط مقصد کے لیے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا رہے تھے تو آپ کو کسی نے بتایا آپ کے بہن اور آپ کے بہنوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا راستہ بدل لیا، آپ اپنی بہن کے گھر چلے گئے جہاں پہ آپ کو قرآن شریف کی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اپنی بہن اور بہنوں سے جھگڑنے لگے، لیکن بعد میں آپ نے قرآن کے لفظوں سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، جو عمر اپنے گھر سے تلوار لے کے نکلا تھا اب وہ صحابہ رسول بن گیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر ہر ایک کافر، ہر ایک منافق کے گھر پہ گئے اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایسے ہی سننا ہوتا تھا کہ عمر آیا، ایسا لگتا تھا روح سب کے نکل گئی، سناٹا سے پھیل جاتا تھا۔ آپ کہتے تھے کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا، آؤ تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ آپ نے اعلان کروایا جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کے مقابلے میں آئے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے بے خوف ہو کر نماز کو پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے سچ کو جھوٹ سے الگ کر دینا۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان گزر نہیں سکتا۔ اس پوری دنیا کے ہسٹری میں کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا حکمران گزرا ہے جو 22 لاکھ منوع میل کا ایریا فتح کرنے کے بعد بھی مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو۔ آپ کی خلافت کا یہ عالم تھا کہ آپ راتوں میں گلیوں میں گشت لگایا پھرتے تھے کہ اگر میری خلافت میں کوئی بھی رات کو بھوکا سو گیا تو سوال میرے سے ہوگا۔ ایک بار آپ ایک گلی کے سامنے سے گزر رہے تھے تو آپ کو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی، تو پھر آپ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ تو پھر آپ نے ان کی ماں سے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، تو ان کی ماں نے کہا یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو پھر آپ عوام کے گودام میں گئے اور حضرت عمر نے اناج کا بورا اپنے پیٹھ پر رکھا اور اپنے ہاتھ سے بنا کر اس بچوں کو کھلایا۔ کافروں نے کہا ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ میرے نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی عظیم ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے سلطنت اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے بنی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر تھے۔ ایک گھوڑ دوڑ میں ان کے بیٹے نے گھوڑا دوڑایا اور باقی لوگوں نے بھی گھوڑا کو دوڑایا۔ اس دوڑ میں ایک عام آدمی کا گھوڑا ان کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو غصہ آ گیا، تو پھر غصے کی وجہ سے اس نے اس عام آدمی کے بچے کو مارا۔ اس عام آدمی کے والد نے حضرت عمر سے فریاد لگائی۔ حضرت عمر نے پورا مکہ کو اکٹھا کیا اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بلایا اور اس عام آدمی کے بچے کو بھی بلایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوڑا دیا اس عام آدمی کے بچے کو اور کہا اسے جب تک مار جب تک تیرے دل کو سکون نہ مل جائے۔ حضرت عمر کے خلافت کے دور میں مسلمانوں کو یمن سے مال غنیمت میں کپڑے ملے تھے، اور جب حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا ہمیں جو مال غنیمت میں کپڑے ملے تھے اس میں سے کسی کا بھی کپڑا نہیں بنا، اور آپ تو ویسے بھی اتنے لمبے چوڑے ہیں تو پھر آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو کھڑا کیا اور کہا میرے پاس اتنا کپڑا نہ تھا کہ اس میں میرا بھی کپڑا بنے اور ابا کا بھی کپڑا بنے، تو پھر میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے ابا کو دے دیا، جس کی وجہ سے ابا نے اپنا کپڑا بنا لیا۔ یہ تھی اس وقت کی خلافت۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں بولنے کا حق ہے، وہاں چھوٹی بات پہ بولنے کا حق تھا۔ حضرت عمر کے خلافت کے دور کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بڑے بڑے کمانڈر حضرت عمر کے خلافت کے دور کے تھے۔ حضرت عمر کے خلافت کے دور میں سب سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ جب پہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو پتہ چلا کہیں سے بھی حملہ کرنے کا راستہ نہیں ہے۔
اس کے بعد یروشلم کے بڑے بڑے علماء مینار پہ آئے اور کہا تم قیامت تک بھی کھڑے رہو گے تب بھی تم یروشلم کو فتح نہیں کر پاؤ گے، لیکن ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھ یہ شہر فتح ہونا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کمانڈر تھے فوج کے، ان کا ذہن گیا درویش بادشاہ تو مدینے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا تھا، حضرت ابو عبیدہ نے یہ خط حضرت عمر کے طرف روانہ کر دیا۔ خط ملتا ہی حضرت عمر یروشلم کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر ایک تاریخی سفر رہا، 700 میل کا سفر ہے۔ حضرت عمر اپنے ایک اونٹ اور اپنے خادم کے ساتھ ہے۔ کبھی خادم آگے چلتا تو کبھی حضرت عمر پیچھے چلتے، کبھی حضرت عمر آگے چلتے تو کبھی خادم آگے پیچھے چلتا۔ جب حضرت عمر یروشلم پہنچے تو خادم اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور حضرت عمر آگے چل رہے تھے اور ان کا کپڑا بھی بہت زیادہ پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے پتہ نہیں چل رہا تھا امیر المؤمنین کون ہے اور خادم کون ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ایسی زندگی جی رہا تو وہاں کے بڑی آبادی میں لوگ ایمان لے آئے۔ کوئی نقصان کے مسلمانوں نے پہلی بار یروشلم کو فتح کر لیا۔ سال 70 عیسوی سے ہی یہودیوں کو یروشلم میں آنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی یہودی وہاں پہ آ سکتے تھے اور نہ ہی وہاں پہ تجارت کر سکتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر نے فتح کیا یروشلم کو تو پھر انہوں نے یہودیوں کے بارے میں بھی سوچا، تو پھر انہوں نے یہودیوں کو آنے کی اجازت دے دی اور ان کو تجارت کرنے کا بھی اجازت مل گیا۔ حضرت عمر کے خلافت کے دور میں جو ساسانی سلطنت تھی وہ صرف 10 سال میں ختم ہو گئی۔ ہرمزان جو اس سلطنت کا جنرل تھا اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو۔ جان کہنے لگا اے امیر المؤمنین مسلمانوں کا خلیفہ، مجھے پانی چاہیے اور آپ ضمانت دی جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں تب تک آپ مجھے مارنے کا حکم نہیں دیجیے گا۔ حضرت عمر نے ضمانت دے دی تم پانی پیو، تمہیں کوئی بھی کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اس نے وہ پانی کا برتن پھینک دیا اور کہا آپ نے مجھے ضمانت دے دی ہے، اور اس طرح انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔